خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم مولانا صاحب جو ہمارے اس جلسے کے خاص مہمان ہیں، انہی کی بات سننی ہے، لیکن حافظ عبدالغفور صاحب نے بہت ہی اصرار کیا تو میں 5-7 منٹ لوں گا۔ عام طور پہ اصل کھانا تو آتا ہے، بریانی ہے یا جو بھی کچھ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے تھوڑا سا پیاز اور ٹماٹر بھی آ کے جو ہے نا گر جاتے ہیں تھالی میں، تو میں اسی طریقے سے اصل آنے سے پہلے وہی 2-4 ٹماٹر اور پیاز کی شکل میں 2-4 جملے ادا کر دوں گا۔ آج کل امت میں بہت سی چیزوں کی کمی ہے، لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اندر اجاگر کرنا ہے، اپنے اندر لانا ہے۔ میڈیکل اعتبار سے کولیسٹرول ضروری ہے، لیکن اگر اس کا لیول اور بڑھ گیا تو پھر کم کرنا پڑتا ہے۔ شوگر بھی ضروری ہے، لیکن اگر بہت شوگر ہو گئی تو پھر اس کو بھی کم کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی جب آدمی دین کا کام کرتا ہے، دین کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کا بیلنس رکھنا، عزت اور احترام ہے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہے، جس چیز کو بہت زیادہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور امت کے ہر آدمی سے پیار اور محبت کرنا ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی، الفاظ سے بھی اور دل سے بھی کرنا ہے۔ نبی کے کلمہ پڑھنے والا اور اللہ کو ماننے والا، نبی کا امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ عالم ہیں، حافظ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، علماء حضرات ہیں، ان کا بھی اکرام بہت ضروری ہے، ان کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے، تبھی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن اسی طرح ایک عام آدمی جو کہ جھاڑو دینے والا ہے، مسجد میں، مدرسے میں تھوڑی سی خدمت کرنے والا ہے، ان تمام کی خدمت بھی ہمیں نیگلیکٹ اور نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹے سے واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، کارڈیالوجسٹ ہیں، جو کہ ہارٹ کا سرجری کرتے ہیں، ہارٹ کے اندر جو اینجیوگرافی ہوتی ہے اور اسٹنٹ ڈالتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ حافظ قرآن بھی ہیں، ڈاکٹر ہونے کے بعد انہیں حافظ قرآن کیا، 7 سال لگائے، 8 سال لگائے، الحمدللہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں۔ تو ایک روز انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مولوی صاحب میں جمعہ کی نماز پڑھانے والا تھا، تو میں نے اعلان کیا، بھائی جمعہ کی نماز میں آپ آتے ہیں، سیل فون آف کیوں نہیں کرتے؟ سیل فون کو سائلنٹ پہ کیوں نہیں رکھتے؟ جب دیکھو جب گھنٹی بجتی رہتی ہے، ایک بہت سی چھوٹی سی بات ہے، ذرا سا توجہ دو، دوسروں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، بار بار ہمیں کہا جاتا ہے۔ بات کہنے کے بعد انہوں نے خطبہ پڑھا، پھر جب نماز شروع کی اور جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم کی، ان کے ہی فون کی گھنٹی بجی۔ اب کیا کریں؟ نماز میں جو ہے نا پسینہ پسینہ، کہہ رہے تھے کہ میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اور پھر پہلی رکعت میں نہیں، عام طور پہ ہوتا ہے نا، میں بھی کال کروں گا، 5 نہیں اٹھائے، بولے کہیں ادھر ادھر ہوں گے، لا 5 منٹ کے بعد پھر دوسری رکعت میں پھر گھنٹیاں بجی برابر۔ پھر نماز کے بعد بولے مجھے بہت شرمندگی ہوئی، میں بہت ہی پانی ہو گیا۔ تو میرے بولے حافظ صاحب اس قسم کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اعلان جو کیا نا، اس اعلان کے اندر الفاظ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس کا ٹون یہ بتا رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سی بات بھی آپ نہیں سمجھتے۔ ایک کامن بڑی روزانہ کی بات ہے، بھائی سیل فون مسجد میں آؤ تو آف کر دو، کئی بار کہا جاتا ہے پھر بھی نہیں کرتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس الفاظ کے اندر عام مسلمانوں کی تھوڑی سی تحقیر ملی ہوئی تھی۔ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ یہ مسجد میں آنے والے لوگ بہت قیمتی ہیں، یہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، اور ان جو جماعت میں نہیں آنے والا مجمع ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، تو آپ انہی کو گلے لگائیے، آپ انہی کا احترام کیجئے۔ یہ بار بار یہ غلطی کرتے رہیں گے، آپ دیکھو گے چپل کہیں وہیں اتاریں گے، پارکنگ جیسی ویسی کریں گے، لیکن پھر بھی مسجد میں آتے ہیں نا۔ تو ہر آدمی ہمارا نبی کا امتی ہے، ہر طالب علم جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ نبی کا مہمان ہے۔ اچھا پڑھنے والا ذہین طلبہ اور بیچارہ کمزور وہ بھی نبی کا امتی ہے، ہمیں اس سے بھی محبت کرنی ہے۔ تو آج کل جو ہے ہمیں ہر چیز، ہر آدمی جو چھوٹا موٹا بھی کام کرتا ہے اس کی بھی عزت اور احترام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کو اور احترام اور اکرام کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں اس موقع پر حافظ عبدالغفور صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، لیکن یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں گاؤں والوں کا بہت زیادہ تعاون ہے۔ تو میں آج اس موقع پر پال بستی اور اطراف کے رہنے والے جو علماء کرام ہیں، جو حافظ صاحب کے ہر بات میں مشورہ، کبھی موقع سے رات کو آ گئے، کبھی مدرسے کے بارے میں کوئی جو ہے نا کوئی مشورہ ہے، مفتیان کرام، علماء کرام، مولوی اقبال ہیں اور مولانا یوسف صاحب ہیں اور فلانا صاحب ہیں اور قاری ارشد میر صاحب ہیں، ان تمام کا بھی اس میں حصہ ہے، اور خاص کر جو ہیں گھر والوں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی نے جب دعوت شروع کی تو سب سے پہلے جو نبی کی دھارس بنائی تھی وہ بی بی خدیجہ تھی کہ آپ بالکل گھبرائیے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، اچھے آدمی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور نبی کو جو ہے نا بدن کانپ رہا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو میں کیسے ادا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ عبدالغفور صاحب، ان کے گھر والوں کو اور تمام گاؤں والوں کو اور اطراف کے جتنے بھی علماء کرام ہیں جو مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی محبت دے، اور جیسے طلباء سے اور دارالعلوم مرکزی پال اور تمام مدارس کے اساتذہ اور تمام مفتیان کرام جو ہمیں گجرات میں اور گجرات کے باہر اور ہمارے آئے ہوئے خاص مہمان جو اس دعوت کے اوپر مختصر ٹائم وقت کے انہیں نکال کر ہمارے آئے، ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق دے اور پوری دنیا میں محبت اور پیار کا پیغام عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ عبدالغفور صاحب کی اہلیہ بھی تھوڑی بیمار چلتی رہتی ہیں اور ان کا بہت تعاون ہے، اس میں ظاہر میں نظر نہیں آتا، جو اینٹ اندر چھپ جاتی ہے اسی سے بنیاد جو ہے نا پکی ہوتی ہے۔ تو ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔